بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے مٹیریلزم اور انٹلیکچوئل ڈوارفزم، یعنی مادیت یا ذہنی بوناپن۔ دیکھیے، جو لوگ مٹیریل کلچر کو اختیار کرتے ہیں، بظاہر تو وہ مٹیریل کلچر کو اختیار کرتے ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ ہوتا ہے آپشن فار انٹلیکچوئل ڈوارفزم۔ آپ بھی اس کا تجربہ آپ کو بھی ہوا ہوگا، مجھے تو زندگی بھر یہ تجربہ ہوا ہے کہ جو لوگ جیتے ہیں مٹیریل کلچر میں، عملاً وہ انٹلیکچوئل ڈوارفزم کا شکار رہتے ہیں۔ مٹیریل کلچر سے مراد ہے مادی چیزوں کے شوق میں جینا، فیملی میں جینا، مادی ترقیوں کے بارے میں سوچتے رہنا، اپنی فیملی کو اپنا سول کنسرن بنا لینا، گھر، کار، جاب، بزنس، اسٹیٹس، یہ ساری چیزیں مٹیریل کلچر میں آتی ہیں۔ تو جو لوگ مٹیریل کلچر کو یا مادی ترقی کو اپنا کنسرن بناتے ہیں تو لازمی طور پر اس کی ایک پرائز دیتے ہیں، وہ یہ کہ وہ انٹلیکچوئل ڈوارفزم کا شکار ہوتے ہیں۔ دیکھیے، انسان دو، ایک ڈوئل بینگ ہے انسان، ہمارا ایک باڈی ہے، ہمارا ایک سول ہے، تو دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں۔ باڈی کی ترقی ہے کہ اس کو مادی چیزیں ملتی رہیں، کھانا پینا ملتا رہے، لیکن جو سول ہے اس کی ترقی یہ ہے اس پر کہ آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا رہے۔ وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہ ناممکن ہے، دیکھیے، کہ آپ مادی ترقیوں میں جئیں اور ساتھ ساتھ آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک کو لینے کے لیے دوسرے کو کھونا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ من احب دنیا ہو اضر بآخرتہ، من احب آخرتہ اضر بدنیا، فآثروا ما یبقی علی ما یفنی۔ یعنی دونوں کو بیک وقت آپ تقین ڈیولپ نہیں کر سکتے، یعنی فزیکل پارٹ آپ کا جو ہے وہ، اور آپ کا انٹلیکچوئل پارٹ جو ہے وہ۔ تو آپ کو آپ کا چوائس کیا ہے وہ آپ پر نربھر کرتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے، بچپن اور نوجوانی یا ابتدائی عمر جو ہوتی ہے اس کی، تو اس میں بڑی انرجی ہوتی ہے، بہت انرجی ہوتی ہے۔ تو کھیل کود میں، تفریح میں وہ جینے لگتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، دو
نوجوان کھیل کود کر رہے ہیں، تو جس وقت آدمی کھیل کود کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے. لیکن آپ لا آف نیچر کو اوور رول نہیں کر سکتے. آپ کی زندگی ہمیشہ جوانی والی انرجی آپ کے اندر نہیں رہتی. آپ پر بیماری لگتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، طرح طرح کے آرٹس پیش آتے ہیں، اور اگر یہ سب کچھ بھی نہ ہو، فرض کیجیے، تب بھی آپ بڑھاپے سے بچا نہیں سکتے اپنا آپ کو. یہ نہیں پاسبل ہے کہ آپ بڑھاپے سے بچا لیں. آخر میں دیکھیے یہ ہوتا ہے، اکیلا انسان سیڈ، اندر سے سیڈ، اور بالکل گویا کہ وہ ویٹنگ فار ڈیتھ، موت کا انتظار کرتا ہوتا ہے. اور موت کے بعد کیا ہے؟ جو کچھ آپ نے یہاں مادی ترقی کی تھی وہ سب آپ کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے. تو یہ بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہے، اس کو سوچنا چاہیے ہر آدمی کو. کیونکہ دیکھیے سب سے بڑی چیز آپ جو ملی ہے وہ باڈی تو وہیکل ہے، وہیکل. سب سے پیچھے آپ کو مائنڈ ملا ہوا ہے، یہ باڈی آپ کا وہیکل ہے. تو وہیکل کی خوب پالش کریں آپ، اور مائنڈ کو اسٹارویشن رکھیں تو عقل مندی نہیں ہوگی. لیکن بدقسمتی سے آج کل سب کا یہی حال ہے. ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری میں جیتے ہیں لوگ، چاہے یہ لفظ نہ بھی جانتے ہوں. رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ یہ نہ بھی جانتے ہوں تب بھی اسی میں جیتے ہیں وہ. آج کل جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کا کیا ہے؟ ورک ہارڈ پارٹی ہارڈ. مطلب خوب محنت سے کام کرو، پیسہ کماؤ، اور پارٹیوں میں جا کر کے پیسہ لٹاؤ، تفریح کرو. مگر ایسے بہت سے لوگوں سے یہاں سے لے کر امریکہ تک میں ملا ہوں. وقتی ایک ٹیمپریری انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے پارٹی میں یا ہالیڈے میں جاتے ہیں آپ، اس کے بعد پھر ایک نیا اسٹریس، اس کا ایک نیا اسٹریس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پارٹی اسٹریس یا ہالیڈے اسٹریس. امریکہ میں ایک آدمی مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک کلچر ہے کہ خوب محنت کرو اور اس کے بعد ویکینڈ میں جا کر کے خوب تفریح کرو، ہالیڈے مناؤ. لیکن اس نے بتایا کہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ایک نیا اسٹریس لے کے آتا ہے آدمی. تو یہاں پہ ایک لفظ نیا بنا ہے، ہالیڈے اسٹریس. کیا کوئی زندگی ہے بتائیے؟ یہ تو جسٹ لائک اینیمل جینا ہے، جسٹ لائک اینیمل جینا ہے. میں ڈیولپڈ کنٹریز کو کہا جاتا ہے، یورپ امریکہ، وہاں بار بار میں نے سفر کیا ہے. جب بھی میں کسی سے ملتا ہوں، چاہے وہ ہندو ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو، ہمیشہ میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنا کوئی ایکسپیرئنس بتائیے، کوئی وژڈم کی بات بتائیے، اپنی کوئی فائنڈنگ بتائیے، اپنی کوئی ڈسکوری بتائیے. یقین کیجیے کہ ایک بھی آدمی ابھی تک مجھے نہیں ملا جس نے کوئی خاص بات بتائی ہو. ایک صاحب جو بہت کامیاب زندگی گزار رہے تھے، اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. وہ ایک کامیاب انسان مٹیریل سینس میں کہہ سکتے ہیں. ان سے میں نے پوچھا کہ اپنی کوئی فائنڈنگ بتائیے، خود آپ نے کوئی چیز جو ڈسکور کی ہو. تو انہوں نے جواب کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ اٹ از ہیئر اسپلٹنگ. یہ سب تو بال کے کھال نکالنا ہے. انہیں کوئی بات نہیں بتا سکے. وہ لاکھوں لوگوں کی نظر میں وہ بہت کامیاب تھے، وہ ٹی وی پہ آتے تھے، اسٹیج پہ آتے تھے. لیکن جب میں نے ان سے پوچھا
اور جب ان کے اوپر جب زیادہ ہوتی تھی، سینئر تھے اس وقت، تب میں نے پوچھا تھا ان سے کہ اپنی کوئی فائنڈنگ بتائیے، تو ان کا کہہ رہے یہ سب تو ہیئر اسپلٹنگ ہے. یہ میرے تجربے کے مطابق وداؤٹ اینی ایکسیپشن سب کا حال ہے. کیا اس لیے دنیا میں ہم آئے ہیں کہ اینیمل کی طرح کھائیں پئیں، ویل ڈریسڈ لائف ہو ہماری، کاروں میں چلیں، گھروں میں رہیں اور پھر مر کر ختم ہو جائے. ہمارا مائنڈ جو ہے اسٹارویشن میں رہے، انٹلیکچوئل سینس میں ہم ڈوارفزم کا شکار رہے. یہ کوئی زندگی ہے؟ کل میں ریڈیو سن رہا تھا، روزانہ مجھے ایسے تجربے ہوتے ہیں ڈیلی، حد تک آج بھی تجربہ ایسا ہوا. تو کل ریڈیو سن رہا تھا میں، آل انڈیا ریڈیو، تو اس پر آ رہا تھا ایک فیچر، وہ تھا سنگل پیرنٹنگ پر. سنگل پیرنٹنگ ایک نیا لفظ آج کل نکلا ہے کہ دو آدمیوں نے شادی کی، ایک لڑکا اور لڑکی، کچھ دن رہے ساتھ، اس کے بعد آپ کا لفٹ ہوا، آپس میں کچھ جھنجھٹ ہوا اور اس پر الگ ہو گئے. وہ الگ رہ رہے ہیں، وہ الگ رہ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں وہ تھا. تو لوگ اپنی بار بار وہ بتاتے تھے، ایسے لوگ جو اکیلے گزار رہے ہیں اپنے بارے میں. تو ایک صاحب نے بتایا کہ شادی کی انہوں نے، کئی سال ساتھ رہے اور 2 بچے بھی ہوئے، پھر جھگڑا ہوا. آخر میں طے ہوا کہ چلو بھائی ایک بچہ تم لے لو، ایک بچہ میں لیتا ہوں، الگ الگ رہیں گا. تو اب وہ الگ الگ رہ رہے ہیں. دونوں نے کیا کیا کہ ہاؤس لون لیا اور کار لون لیا، الگ رہنے لگے. تو پوری کہانی جو تھی اس میں میں نے یہ نکالا نتیجہ کہ آپس میں دونوں تھے وہ ایڈجسٹ کر کے رہنے پر تیار نہیں ہوئے آپس میں. لیکن وہی دونوں باہر جا کر کمپنی میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں اپنے باس کے ساتھ. غور کیجیے، یعنی گھر میں ایڈجسٹ نہ کرنے کی وجہ سے سپریشن ہو گیا، وہی دونوں جا کر کے وہاں پر باس کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہے ہیں. اس کا سادہ بات نہیں ہے. اس کا بات یہ ہے کہ ایز اے پرنسپل انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کے فارمولا کو نہیں پکڑا، لیکن ایز اے ہپوکریسی پکڑ گیا. اس کو آپ سمجھیے. یعنی اگر وہ ایڈجسٹمنٹ کو زندگی کا اصول مانتے اور گھر میں بھی ایڈجسٹ کرتے، میاں بیوی، آفس میں بھی کرتے ایڈجسٹ اپنے باس سے، اپنے کلیگ سے، تو میں کہتا کہ انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کو ایز اے پرنسپل لیا، لیکن گھر میں ایڈجسٹ نہیں کیا انہوں نے اور کمپنی میں کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، بہت ہی خطرناک. یعنی آپ ایک ویک پرسنالٹی آپ بنا رہے ہیں اپنے اندر. یعنی پرنسپل بیسڈ پرسنالٹی نہیں ہے، بلکہ منافقت میں مبنی پرسنالٹی ہے. اب سے کوئی زندگی ہے؟ اس کو یہ لوگ بالکل سمجھ نہیں پاتے. یہ سنگل پیرنٹنگ والے ایسے میری بات ہوئی ہے کہ وہ سوچ نہیں پاتے کہ اگر وہ گھر میں بھی ایڈجسٹ کرتے تب ایڈجسٹمنٹ کا فارمولا ان کے لیے ایک پرنسپل ہوتا، ایک بڑا پرنسپل. اب جو کر رہے ہیں وہ کہ گھر میں تو ایڈجسٹ نہیں کیا اور کمپنی میں کر رہے ہیں، تو ایز اے ہپوکریسی کر رہے ہیں، بطور منافقت. لیکن انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح سمجھ نہیں پاتے. کتنے لوگوں سے میں نے پوچھا، لیکن اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ اسی چیز کو وہ بطور منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں جس کو بطور اصول انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا. کتنا بڑا نقصان ہے یہ انٹلیکچوئل، جس کو میں نے کہا انٹلیکچوئل اسٹارویشن کا، کتنا بڑا نقصان ہے. آپ غور کیجیے.
یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ سادہ بات ہرگز نہیں ہے، بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے، بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے۔ میں اللہ کے فضل سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں مٹیریلزم سے 100% اپنے کو دور رکھا، میں نے مٹیریل کلچر میں نہیں جیتا، میں میری زندگی پوری کی پوری گزرتی ہے صبح شام ہر وقت میرا جو کنسرن ہے وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، بس مٹیریل کلچر کے اعتبار سے مجھے اچھا ملے نہ ملے، کچھ یہ ہو وہ کچھ بھی ہو، میں اس کو اگنور کرتا ہوں، اور صبح شام میں انٹلیکچوئل کلچر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے کرتا رہتا ہوں کام۔ اس کی وجہ سے اللہ کے فضل سے مجھے ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو پوری پوری ہسٹری میں لوگوں نے جانی، پوری پوری ہسٹری میں۔ کیسی عجیب بات ہے، حالانکہ ایسا نہیں کہ میں کوئی بہت انٹیلیجنٹ ہوں، میں بریلینٹ ہوں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، میں ایک ایوریج آدمی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ایک ایوریج آدمی ہوں۔ ایک بار مجھ سے ایک بار مل جائے ایک صاحب جو میرا میگزین رسالہ پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، بہار کے تھے وہ، تو کئی سال تک پڑھتے رہے میری چیزیں، پھر ملنے آئے وہ، یہاں میں کمرے میں بیٹھا تھا کرسی پر، تو چپ چاپ بس مجھ کو دیکھتے رہے، کچھ باتیں سنتے رہے، ایک آدھ گھنٹے شاید رہے ہوں گے، اس پر چلے گئے۔ تو ایک آدمی نے بتایا کہ جب وہ نکلے باہر تو انہوں نے کہا ارے ہم تو سمجھتے تھے کہ وہاں کوئی شیر بیٹھا ہوا ہوگا، یہ تو بالکل پیچھے سے آدمی تھے، یعنی میری تحریروں کو پڑھ کر وہ سمجھتے تھے کہ میں کوئی بہت ہی یعنی شیر دلی ہوگا، شیر انڈیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ کوئی شیر آدمی ہوگا وہ، لیکن وہ تو ایک دم ایسی تھے معمولی آدمی۔ تو یہ ایک واقعہ ہے کہ میں ایک اوسط درجے کا آدمی ہوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو جھونک دیا ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اور مٹیریل کلچر سے کوئی مطلب نہیں رکھا، کچھ بھی مجھے دلچسپی نہیں ہے مٹیریل چیزوں سے۔ تو ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے کھوئی میرے اوپر جو پوری ہسٹری میں نہیں جانی لوگوں نے، نہ سیکولر فیلڈ میں نہ ریلیجس فیلڈ میں۔ اب دیکھیے میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ مثلاً دیکھیے ٹاپ کے فلاسفر تھے ارسطاٹل اور پلیٹو، ان کا آبسیشن کیا تھا؟ ان کا آبسیشن تھا آئیڈیل گورنمنٹ، آئیڈیل گورنمنٹ۔ برٹن کا ٹاپ کا فلاسفر تھا برٹن رسل، اس کا آبسیشن تھا کیا؟ ورلڈ گورنمنٹ۔ ہمارے انڈیا میں مہاتما گاندھی کا آبسیشن کیا تھا؟ ولیج گورنمنٹ۔ آئیڈیل گورنمنٹ، ورلڈ گورنمنٹ، ولیج گورنمنٹ، تینوں میں سے کوئی چیز بنی نہیں، نہ کبھی دنیا میں آئیڈیل گورنمنٹ بنی، نہ دنیا میں کوئی ورلڈ گورنمنٹ بنی، اور نہ دنیا میں کبھی ولیج گورنمنٹ بنی۔ یہ سب رومانٹک آئیڈیال ہے۔ تو یہ لوگ سمجھ نہیں سکے کہ رومانٹسزم سے دنیا میں کوئی واقعہ نہیں ہوا کرتا۔ رومانٹک تھنکنگ الگ چیز ہے اور پریکٹیکل تھنکنگ الگ چیز ہے، اس فرق کو نہیں سمجھا انہوں نے کہ میرے مائنڈ میں جو آئیڈیا ہے وہ پریکٹس میں ٹرانسلیٹ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ I have to see the practical situation. I have to know the creation plan of God. ایک طرف میں ہوں، ایک طرف یہ دنیا جو خدا نے بنائی ہے۔ میں اپنے مائنڈ میں کچھ بھی سوچ سکتا ہوں، لیکن جب میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہوں پریکٹیکل لائف میں تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ سوسائٹی کیا ہے، خدا کا کریشن پلان کیا ہے، حالات کیا ہیں۔ تو ان ٹاپ کے لوگوں نے ایسے آئیڈیال بنائے جو ان کے مائنڈ میں تو تھے بڑے اچھے، مائنڈ کے باہر کچھ بھی نہیں۔ آپ غور کیجیے، آئیڈیل گورنمنٹ، ورلڈ گورنمنٹ، ولیج گورنمنٹ،
کہنے بڑا اچھا ہے سب ہے، لیکن ایک دن بھی اس دنیا میں یہ چیزیں واقع نہیں بنی. کیسی عجیب بات ہے. ایسے ہی دیکھیے تمام جو سیکولر لوگ ہیں، تمام کے تمام، وہ انسان کو بانٹے ہوئے ہیں دو طبقے میں، ہیو ناٹس، سارے کے سارے وداؤٹ این ایکسیپشن. صرف مارکس نہیں، سب کے سب ہیو ناٹس. مجھ کو اللہ کی توفیق سے پہلی بار یہ ڈسکوری ہوئی کہ یہ ایک کیٹیگرائزیشن ہی غلط ہے. یہ کیٹیگرائزیشن ہی غلط ہے. صحیح کیٹیگرائزیشن یہ ہے کہ دنیا کی تقسیم ہے. کچھ لوگ پوٹینشیل ہیوز کے دائرے میں ہیں، کچھ لوگ ایکچوئل ہیوز کے دائرے میں. جیسے ڈاکٹر عبدالکلام جو پریزیڈنٹ آف انڈیا بنے، جب پیدا ہوئے تو وہ پوٹینشیل ہیوز تھے، بعد کو ایکچوئل ہیوز بنے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی یعنی ایسا نہیں کیا کسی کے ساتھ کہ وہ ہیو ناٹ کے خانے میں ہے. ہمیشہ کے لیے جیسے کوئی بھیڑ بکری ہوتا ہے تو وہ ہیو ناٹ کے خانے میں، ایسا کوئی بھی نہیں. ہر آدمی پوٹینشیل لے کے پیدا ہوتا ہے، بے پناہ پوٹینشیل. جیسے مجھ کو میرے بڑے بھائی تھے، جب میں گاؤں میں رہتا تھا تو مجھ کو کہتے مرزا پھویا، مجھ کو مرزا پھویا کہتے تھے. مرزا پھویا مطلب بیوقوف آدمی. اس وقت لوگوں کی نظر میں بیوقوف آدمی تھا، لیکن جب میں نے کوشش کی کہ میرا پوٹینشیل انفولڈ ہو تو میں وہ باتیں جان سکا جو کچھ ہسٹری میں نہیں جانی تھی لوگوں نے. یہ پہلی بار ہسٹری میں یہ بات میں نے کہی ہے کہ جو صحیح کیٹیگرائزیشن ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ پوٹینشیل ہیو ہیں، کچھ لوگ انٹلیکچوئل ہیو. تو ایسی سیکولر فیلڈ میں ایسی بہت ساری باتیں ہیں. اب ریلیجس فیلڈ میں آئیے. قرآن کی تفسیر میں، حدیث کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ایسی باتیں کھولی جو پوری 1000 سال تاریخ میں کسی پہ نہیں کھلی تھی. یہ میں کوئی بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں، ایک پرنسپل کو واضح کرنے کے لیے بات میں کہہ رہا ہوں. یاد رکھیے میں اپنی ذات کو الگ کر کے بول رہا ہوں. جب بھی میں ایسی بات کرتا ہوں تو اپنی ذات کو الگ کر کے بولتا ہوں کہ ایک پرنسپل کو واضح کر رہا ہوں کہ اگر آپ مٹیریل کلچر میں جئیں گے تو کیا ہوگا، آپ کا انٹلیکچوئل سائڈ جو ہے وہ اسٹارویشن میں چلی جائے گی اور آپ مٹیریل سینس میں خوب تندرست دکھائی دیں گے، شاندار، لیکن دوسرے اعتبار سے آپ انٹلیکچوئل ڈارف ہوں گے. اس پرنسپل کو واضح بتا رہا ہوں میں. اس پرنسپل کو اسٹیبلش کرنے کے لیے میں مثالیں دے رہا ہوں میں آپ کو. اب دیکھیے میں آج کی ایک بات کرتا ہوں، آج ہی کی بات کرتا ہوں میں. قرآن میں سورہ 55 جو ہے 55، اس کا نام ہے الرحمن. سورہ الرحمن کی ایک آیت ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان. یعنی اسی سے سوال کرتے ہیں جو کچھ زمین و آسمان میں. زمین آسمان میں جو ہے سب اسے آگے سوال بنا ہوا ہے. وہ ہر دن ایک شان میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر دن ایک شان میں ہوتا ہے. تو اس آیت کو پہلے میں نے تفسیروں میں دیکھا، آج بھی مختلف تفسیروں میں دیکھا، کئی تفسیروں میں. کسی تفسیر میں کوئی آپ کو بڑا رزق سے نہیں ملتا، نہ تو کوئی واضح تفسیر نہیں ملتی، نہیں دیکھ اس میں کوئی ایسا جو آپ کے لیے آپ کو ایک بڑا رزق دے، سمندری رزق دے، آپ کا دل کو بہت بڑا شکر پیدا کرے. وہ مطلوب ہے. تو میں نے اس پر غور کیا اور دعا کیا تو ایک بہت عجیب غریب چیز دریافت ہوئی
وہ یہ تھی کہ پوری آیت اس طرح سے ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان. اس معنی کہ زمین اور آسمان اتنی بڑی جو کائنات ہے، اتنی گلیکسیز ہیں، اتنا سولر سسٹم ہے، اتنی ساری جو دنیا ہے جو کو آپ ناپ نہیں سکتے، وہ سب کا سب محتاج ہے اللہ کے آگے. جو کچھ بھی ان سورج کو لائٹ ملی ہوئی اللہ دے رہا ہے، ستارے موو کر رہے ہیں اللہ کی طاقت سے موو کر رہے ہیں، درخت اگ رہے ہیں تو اللہ کی طاقت سے اگ رہے ہیں، سمندروں میں پانی ہے تو اللہ کے دیو کی وجہ وہ پانی ہے. ایک تو یہ پہلو اس کا. یہ پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کو پرسنلائز کیا، یعنی کائناتی رحمت جو برس ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو پرسنلائز کیا، اپنی ذات پر لے آیا میں اس کو. تو ایک عجیب و غریب احساس ہوا، ایک عجیب و غریب احساس ہوا. وہ یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، سن رہا ہوں. تو یہاں پہ ایک بات درج کر دوں کہ آج کل جو ماڈرن سائنس ہے اس میں ایک نظریہ ہے جس کو ردرفورڈ نے ڈیولپ کیا تھا، جو کہتے ہیں پرنسپل آف ڈٹرمنیسی. اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا جو سسٹم ہے وہ کنٹینیوٹی ان ڈسکنٹینیوٹی ہے. کنٹینیوٹی ان ڈسکنٹینیوٹی، ایک ڈسکنٹینیوٹی چل رہی ہے اور اس میں ایک کنٹینیوٹی ہے. اس کی مثال وہ ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں مووی، دیکھتے ہیں آپ مووی تو بجائے آپ کو واقعات تسلسل کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں. وہاں پر لاکھوں تصویریں الگ الگ ہوتی ہیں، ہر لمحہ ڈسکنٹینیو ہوتا ہے، ہر لمحہ. وہاں پر کوئی ایسا نہیں کہ کوئی تسلسل سے واقعات ہو رہے ہوں، لاکھوں تصویریں گزرتی ہیں الگ الگ. تو دیٹ از کنٹینیوٹی ان ڈسکنٹینیوٹی، یہ پورے کائنات میں ہے. تو آپ غور کیجئے کہ ہم آپ ہر لمحہ اللہ کی رحمت سے ہیں جو کچھ ہیں. ایک سیکنڈ سے بھی فریکشن میں اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم ختم ہو جائیں. تو میں نے سوچا کہ میں بول رہا ہوں تو ہر لمحہ خدا کی بلیسنگ آ رہی ہے تو میں بول رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں تو ہر لمحہ خدا کی بلیسنگ آ رہی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں. میں سوچ رہا ہوں تو ہر لمحہ خدا کی بلیسنگ آ رہی ہے تب میں سوچ رہا ہوں. میں چل رہا ہوں تو ہر لمحہ خدا کی بلیسنگ آ رہی ہے تو میں چل رہا ہوں. اس طریقے سے میں سانس لے رہا ہوں تو ہر لمحہ خدا کی بلیسنگ آ رہی ہے تب میں سانس لے رہا ہوں. میں سن رہا ہوں تو ہر لمحہ خدا کی بلیسنگ آ رہی ہے تو میں سن رہا ہوں. آپ غور کیجیے کہ یہ سوچ جو ہے آپ کو یعنی خدا کی شکر پہ شرابور کر دیتی ہے. ایک سمندر میں آپ پودا لگاتے ہیں. یعنی آیت میں ساری کائنات کو جو پہنچ رہا ہے اللہ کی بلیسنگ، وہ سب پرسنلائز آپ کریں تو آپ اکیلے جسے اس کا شیئر مل رہا ہے آپ کو. تو کتنا بڑا یہ تصور ہے. اس لیے میں ایک آیت کے برابر میں کوئی نگیٹیوٹی نہیں آتی. ہر لمحہ میں پازیٹیوٹی میں جیتا ہوں، کیونکہ اس کا احساس یہ ہو کہ یونیورسل بلیسنگ مجھے مل رہی ہے. یونیورسل بلیسنگ تو کیا وہ نگیٹیوٹی میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے سارا قرآن سارے حدیث کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نئی باتیں کھولی ہیں. یہ میں اپنی نعوذ باللہ میں اپنے لحاظ سے نہیں بول رہا ہوں، ایک پرنسپل کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بول رہا ہوں کہ اگر آپ مٹیریل کلچر میں جئیں گے تو جسٹ لائک اینیمل آپ جئیں گے. آپ کی عقل جو ہے اینیمل جیسی ہوگی. اور اگر آپ مٹیریل چیزوں کو بس ایک ضرورت کا درجے میں لیں اور آپ کی فکر اس کو کا انٹلیکچوئل انفولڈنگ کی فکر آپ کو ہو تو آپ بے پناہ ہو جائیں، بے پناہ ہو جائیں. میرے جیسا آدمی
جو ایک پیدا ہوا تو ایک ایوریج بچہ تھا جس کو خود میرے خاندان والے مرزا فیاض کہا انہوں نے. میں نے انگریزی پڑھنا شروع کیا زیادہ عمر ہونے کے بعد. ایک صاحب نے کہا کہ بڈھا طوطا کیا پڑھے گا. ایک صاحب کا ان کی تو اردو بھی غلط ہوتی ہے. اس طرح کے ماحول میں کیونکہ میری امیج جو تھی کہ وہ یہی تھی کہ ایک ایوریج آدمی ہے. کوئی بھی یاد رکھے ایوریج نہیں ہوتا. ہر آدمی خدا کی نے جو پیدا کیا وہ ایک ماسٹر پیس ہوتا ہے. ہر آدمی ماسٹر پیس ہے. لیکن آپ کو یہ پرائز اگر آپ دیں کہ مٹیریل کلچر میں، فیملی کلچر میں، اپنی ڈیزائر کلچر میں جینے والے نہ بنیں، بلکہ انٹلیکچوئل کلچر میں جینے والے بنیں. اپنے اس پوٹینشیل کو انفولڈ کرنے کا کہ دھن آپ کو لگ جائے تو آپ ہر مائنڈ سپر مین بن جائے گا. یعنی پوٹینشیلی ہر مائنڈ سپر مین ہے. ہر مائنڈ، چاہے کوئی بھی ہو، ہر عورت اور ہر مرد. تو یہ جو مٹیریل کلچر ہے وہ بہت ہی کلر کلچر ہے. کلر کلچر یاد رکھیے، کلر کلچر ہے. میں امریکہ گیا تو جو وہاں کے جو لوگ تھے، بہت سے لوگ میں نے پوچھا اس بارے میں. 3 ہفتے وہاں رہ گیا. تو وہاں جو تھے انڈیا کے یا ان ملکوں کے جو مسلمان یا ہندو، وہ سب یہ سوچ میں جی رہتے تھے کہ امریکہ کی ترقی ہم نے کی. انڈیا کے جو مسلمان یا ہندو وہاں ہیں وہ یہ کہتے تھے امریکہ کیا ہے، ہم نے امریکہ کی ترقی کی. اب بالکل احمقانہ بات ہے یہ. امریکہ یعنی آپ غور کیجئے کہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہاں ایک پروڈکٹ بنتا ہے تو سمجھیے کہ بس ہم اس کو کام کرتے ہیں، پروڈکٹ بن رہا وہ اتنی دریافت کر سکے. وہ ایک اور بڑی چیز سے بے خبر رہ گئے وہ، کیونکہ سب کا سب انٹلیکچوئل ڈوارف ہے. انہوں نے سوچنا چاہیے تھا. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب آپ اپنے ملک میں تھے تو وہاں کوئی ترقی نہیں کر پایا، یہی کوئی ترقی دیا لا کر آپ نے، اپنے ملک کو کیوں نہیں ترقی دے سکے آپ. یعنی آپ جب اپنے ملک میں تھے تو وہاں کیوں نہیں ملک کو ترقی دے سکے آپ، اس کو کیوں نہیں ڈیولپ کر سکے، یہی کو ڈیولپ کیا آپ نے. تو اصل چیز جو ہے وہ قابل دریافت کیا تھی. امریکہ والوں نے ایک بہت بڑا یعنی ایک بہت بڑا پرنسپل اپنایا. بہت بڑا پرنسپل. وہ پرنسپل ہے کہ کسی کو بھی کوئی چیز ملے گی میرٹ بھی بس ملے گی. میرٹ ادر میرٹ کسی کچھ نہیں ملنے والا. انہوں نے کمپٹیشن چلا دیا. کمپٹیشن کمپیٹ اینڈ پیرش. وہاں پر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتا. مثلا ایک فیملی میں ملا میں، وہ وہاں جا کر سیٹل ہوئے تھے تو ابھی ان کو گرین کارڈ نہیں ملا تھا. ابھی وہ ایسے تھے، گرین کارڈ سے پہلے جو وہاں رہنے کا معاملہ ہوتا ہے. ان کا بیٹا وہاں پڑھتا تھا اسکول میں، اور اسکول میں وہ ٹاپ کر گیا. تو اگرچہ ان کو گرین کارڈ نہیں ملا تھا لیکن فوراً ہی اس کو بہت بڑا آفر مل گیا. حالانکہ ابھی وہ گرین کارڈ نہیں ملا اس کو ٹاپ کرنے کی وجہ سے. اب انڈیا میں ایسا ہو نہیں سکتا. انڈیا میں تو فیورٹزم چلتا ہے. وہاں پر صرف میرٹ بیسڈ سوسائٹی وہاں کی ہے. کچھ نہیں دیکھتے وہ سوال میرٹ کے. تو یہاں جو لوگ گئے یہاں سے، انہوں نے میرٹ سے جو ہوتا کیا ہے کہ میرٹ بیسڈ سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں اگر محنت کروں گا تو مجھے محنت پے کرے گی. یہ ناممکن ہے کہ محنت کروں وہ محنت مجھے پے نہ کرے. تو اندھاتون محنت کرتا ہے اور پھر اس کو جب اس کا ریٹرن ملتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے. انڈیا میں آپ کو یا اور جو کنٹریز میں، انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ، یہاں آدمیوں کی یقین نہیں ہے کہ وہ اندھاتون محنت کرے
تو اس کو اس کا ریٹرن ملے گا، یہ کہ نہیں اس کو، تو وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں محنت کروں. امریکہ میں یہ ہے کہ وہ یقین ہے آدمی کو کہ اگر میں محنت کروں گا تو مجھے ریٹرن ملنا ہی ملنا ہے. اس چیز نے لوگوں کو ہیرو بنا دیا. وہ تو امریکہ کی طرف کی ایک پرنسپل کی برابر ہوئی، نہیں کہ انڈیا جیسے ملکوں کے لوگ جا کر وہاں کام کرنے کی ترقی ہو گئی. کتنی بڑی فلیسی وشو جیتے ہیں لوگ، کتنی بڑی فلیسی ہے. تو یہ جو مٹیریل کلچر ہے میں دیکھیے کلر کلچر ہے. کلر کلچر یعنی انیملائزیشن آف مائنڈ اس کو کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی پیدا ہوا بطور انسان، لیکن مٹیریل کلچر کیا کرتا ہے، اس کو حیوانیت طرف لوٹا دیتا ہے، حیوانیت طرف لوٹا دیتا ہے. اب ایک یعنی سیکولر لوگوں کی ایک بہت بڑی حماقت میں بتاتا ہوں آپ کو، جس میں سارے انسان مبتلا ہیں. عجیب بات ہے، وہ ایولیوشن تھیوری. ایولیوشن تھیوری میں کیا ہے کہ ڈارون نے جو اسٹڈی کی اور دوسرے لوگوں نے، تو انہوں نے پایا کہ اسپیشیز بے شمار ہیں، اسپیشیز کی گنتی نہیں ہے. بھیڑ ہے، بکری ہے، گھوڑی ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، ہاتھی ہے، اور گھوڑا ہے، شیر ہے، بے شمار اسپیشیز ہے. لیکن ان کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے، ہماری زندگی یہ کھال ہے، کھال کے اندر ایک ڈھانچہ ہے، ڈھانچہ جو ہڈیوں سے بنا ہوا ہوتا ہے. تو ڈھانچے میں سملرٹی ہے، ڈھانچے میں سملرٹی ہے. مثلا جو ڈھانچہ بلی کا ہے اسی سملر ڈھانچہ بھیڑیے کا ہے، اسی سملر ڈھانچہ شیر کا ہے. تو ڈھانچے میں سملرٹی ہے. اس سے کیا نکال لیا کہ ایک سے دوسرا یعنی ایک سے دوسرا پیدا ہو، دوسرا پیدا ہو. ایک سادہ سی بات ہے کہ ڈھانچے میں سملرٹی کے معنی ہے کہ اسپیشیز میں ڈائیورسٹی ہے. یعنی خدا نے بلی پیدا کی، پھر خدا نے بھیڑیا پیدا کیا، پھر خدا نے شیر پیدا کیا، خدا نے بکری پیدا کی، پھر خدا نے گائے پیدا کی، خدا پھر اضراب پیدا کیا، الگ الگ. یعنی کریشن میں ڈائیورسٹی ثابت ہوتی ہے، کریشن میں ایولیوشن نہیں ثابت ہوتا. اس سے جو سملرٹی ہے اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ کریشن میں ڈائیورسٹی ہے. مگر کیا نکال لیا کہ کریشن میں ایولیوشن ہے، اس سے وہ نکلا، اس سے وہ نکلا، اس سے وہ نکلا. یہ ہے انٹلیکچوئل ڈوارفزم. لوگ ویل ڈریس دکھائی دیتے ہیں، شاندار گھروں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے کاروں میں چلتے ہیں، لیکن انٹلیکچولی دے آر ڈوارف. چاہے مسلمان ہو، چاہے نان مسلم ہو، سیکولر ہو یا ریلیجس ہو، سب کا ہی حال. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو مشن ہے اس کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ آپ مٹیریل کلچر سے پوری طرح سے اپنے آپ کو باہر لائیں. مجھے ابھی شک ہے کہ ہمارے سی پی ایس کے لوگ مٹیریل کلچر سے پوری طرح باہر نہیں آئے، ابھی پھنسے ہوئے ہیں سوسائٹی کے اثر سے یا فیملی کے اثر سے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو موت آئے تو اس حال میں آئے کہ آپ پورا معنی میں آپ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آپ کا ہوا ہو پورے معنی میں. کیونکہ دیکھیے موت ہمیشہ آتی ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر. میں روز سوچتا رہتا ہوں، گنتا رہتا ہوں کہ فلاں آدمی مر گیا اب لوٹے کہ نہیں، فلاں آدمی مر گیا اب لوٹے کہ نہیں، فلاں آدمی مر گیا اب لوٹے کہ نہیں. میں جو ہم زمانہ تھے جن کو میں نے دیکھا تھا، جن کے ساتھ میں رہا تھا، ان سب کو سوچتا رہتا ہوں کہ چلا گیا آدمی اب لوٹے کہ نہیں. اب کیا وہ سوچتا ہوگا کہ کیسی عجیب اپرچونیٹی تھی دنیا جس کو میں نے مس کیا. مائنڈ واز اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹی. تو آپ اپنے کو الگ نہ کریں. آپ اس ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ مٹیریل کلچر میں جیتا ہے تو اس کو ایک پرائز دینی پڑے گی کہ وہ انٹلیکچوئل سینس میں ڈوار بن جائے گا، ڈوار بن جائے گا.
یعنی فزیکل سینس میں ہاتھی ہو سکتا ہے لیکن انٹلیکچوئل سینس میں ڈوار بن جائے گا. تو کیا آپ اس پرائز کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ تو بڑی ہیوی پرائز ہے. شاید یہی بات کہی گئی اس سورہ میں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ آج بھی تصویروں میں واضح نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین تخلیق کے ساتھ، لیکن اس کے بعد ہم نے پھینک دیا اس کو بالکل نیچے کی سطح پر. تو اس میں چونکہ ہم نے پھینک دیا کا لفظ ہے، لوگ سمجھتے ہیں خدا نے پھینک دیا. یہ مطلب نہیں، ایک اسلوب ہے خدا کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تھا انسان کو بہترین پوٹینشیل کے ساتھ، لیکن وہ اس کو انفورڈ نہ کر سکا، انیمل بن کر رہا، انیمل بن کر مر گیا. یعنی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ایک مکرم مخلوق کے طور پیدا کیا. لیکن یاد رکھیے انسان کے اندر جو عظمت ہے، جو اس کے اندر جو یہ احسن تقویم والی بات ہے، یہ پوٹینشیل سینس میں ہے. یہ پوٹینشیل سینس میں. تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوٹینشیل سینس میں اعلیٰ ترین مخلوق کے طور پیدا کیا، لیکن اپنے پوٹینشیل کو انفورڈ نہ کر سکا، اس لیے وہ حیوان کی سطح پر یا حیوان سطح پر. یہ مطلب اس کا. یہ بات جو ہے بہت زیادہ سوچنے کی ہے. میری عمر اتنی لمبی ہو گئی ہے، لیکن میں نے تقریباً پوری نسل انسانی کو اسی سطح پر دیکھا ہے کہ لوگ مٹیریل کلچر میں جیتے ہیں، مٹیریل سینس میں اپنی ترقی ڈھونڈتے رہتے ہیں، ایک بہت فربے اینیمل کے طور پر جیتے ہیں. ان کے پاس ایک مرتبہ میں ایک صاحب کے یہاں گیا تو اتنی موٹی سی کتاب رکھی ہوئی تھی ان کے میز پر. انگریزی داں تھے وہ، اتنی موٹی بلا بلا اتنی موٹی کتاب. اور اس کتاب کا موضوع کیا تھا؟ باڈی ڈیولپمنٹ. باڈی ڈیولپمنٹ، کس طرح آپ اپنی باڈی کو ڈیولپ کریں. وہ کتاب کا یہی تھا. وہ صاحب کو پڑھ کر کے واقعی وہ آدمی جو تھے بہت، یعنی ان کی باڈی بڑی زبردست تھی، بظاہر بہت شاندار دکھائی دیتے تھے. وہ کوٹ پڑھوں پہنتے تھے اور لگتا تھا کہ وہ کیا ہے، شاندار گھر رہتے تھے، شاندار کار میں چلتے تھے. لیکن جب میں نے ان سے بات کی تو باڈی ڈیولپمنٹ خوب تھا ان کا، اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کچھ بھی نہیں تھا. یہ تجربہ میرا ساری زندگی کی تجربہ ہے. تو یہ میری ڈسکوری گویا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ مادی کلچر سے اوپر اٹھائے اپنا آپ کو، مادی چیزوں کو صرف ضرورت کے خانے رکھے، ضرورت، اور ساری توجہ اپنی لگائے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. یہاں میں بات عرض کروں گا کہ یہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جڑا ہوا ہے جنت تک سے جڑا ہوا ہے. یہ صرف دنیا کی چیز نہیں ہے، صرف دنیا کی چیز نہیں ہے. دیکھیے جنت کس کے لیے ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑی فلسفی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تو تسبیح پڑھ لو جنت مل جائے گی، اشاق چاش جو ہے وہ ناغا نہ ہو جنت مل جائے گی، چلے پہ چڑھ جاؤ جنت مل جائے گی، کچھ اسٹیج کرو دھوم مچاؤ، اسٹیج پر اسلام کا حق تقریر کرو تو جنت مل جائے گی.
یہ سب چیزیں کبھی بھی ہرگز نہیں جنت پہنچانے والی کسی کو ہیں. یاد رکھیے, جنت نام ہے آپ کی اپنی شخصیت کے ڈیولپمنٹ کا. ایک ڈیولپڈ شخصیت ہی جنت میں جائے گی. ذالک جزاء من تزکا, ذالک جزاء من تزکا, یعنی اسپریچل ڈیولپمنٹ, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, یہ جو چیز ہے اس کے ذریعے جو شخصیت بنتی ہے, تو ایک جنتی شخصیت جنت جائے گی. کوئی خارجی عمل نہیں جنت لے گا آپ کو. تو آپ کو اپنے اندر جنتی پرسنالٹی بنانا ہے, اور جنتی پرسنالٹی بنتی ہے وہی تدبر سے, تفکر سے, تعقل سے. اچھا کھانا کھانے, اچھا کپڑا پہننے سے نہیں بنتی وہ شخصیت, یا کسی خارجی عمل سے بھی نہیں بنتی شخصیت. کہ آپ چلے پہ چلے گئے تو شخصیت بن گئی, آپ نے ساتھ تو تصویر پڑھ لی وہ بن گئے, ایسا کچھ بھی نہیں. آپ کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک پرسنالٹی دی ہے, اس پرسنالٹی کو آپ ڈیولپ کرنا پڑے گا. ڈیولپ کرنے کے معنی کیا ہے؟ پورے معنوں میں نگیٹیوٹی سے پاک ہونا, پورے معنوں میں نگیٹیوٹی سے پاک ہونا. ایک آیتہ کے برابر بھی آپ کے اندر نگیٹیوٹی نہ ہو. پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا. اللہ سے آپ کو سب زیادہ محبت ہوگی, اللہ سے زیادہ آپ کو خوف ہوگا, اللہ آپ کا سول کنسرن بن جائے گا. یہ سب جب ان چیزوں میں جئیں گے آپ, تو ایک پرسنالٹی بنے گی آپ کے اندر, ایک متقی پرسنالٹی, ایک مزکا پرسنالٹی, ایک جنتی پرسنالٹی. وہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں بسائے جائیں گے. دیکھیے جنت جو ہے کیا ہے؟ جنت بہت ہی ریفائنڈ کالونی ہے, اور بہت ہی ریفائنڈ قسم کے لوگ وہاں رہیں گے. بہت اعلیٰ درجے کا ٹیسٹ رکھنے والے, اعلیٰ درجے کی تھنکنگ والے, یعنی ہائی تھنکنگ, ہائی ٹیسٹ, ہائی کلچر, ہائی ایٹیکیٹ, یعنی ہر لحاظ سے بہت ہی ہائی کلاس کے لوگ وہاں پر بسائے جائیں گے. تو ویسی پرسنالٹی درکار ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ مادی کلچر سے جب آپ الگ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ذہنی ارتقاء شروع ہوتا ہے. ذہنی ارتقاء جب ہوتا ہے تو روحانی ارتقاء ہوتا ہے. روحانی ارتقاء جب ہوتا ہے تو آپ کے اندر ایک شخصیت بنتی ہے. جب ایک شخصیت بنتی ہے تو وہی شخصیت جا کر کے اللہ تعالیٰ کا انتخاب میں سلیکٹ ہوتی ہے جنت کے لیے. کل میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے قرآن کی ایک آیت کو لے کر کے. وہ آیت ہے کہ اس یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں, 2 فرشتے جو ہر لمحہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہے؟ جو بھی لفظ نکلتا ہے اس کی زبان سے تو اس کو لکھتے ہیں وہ فرشتے. تو عام طور پر ایک تفسیروں میں اس کی بھی بہت ہی کم وضاحت ملتی ہے. یعنی چونکہ لفظ قرآن میں لفظ کا آ گیا ہے ما یلفظ من قول, تو سمجھتے ہیں کہ لفظ لکھتے ہیں وہ. اس پر بحث کرتے ہیں کہ صاحب اچھا الفاظ لکھتے ہیں کہ برے الفاظ لکھتے ہیں, دونوں لکھتے ہیں. اس قسم کی بیکار کی بات ہے. وہ دیکھیے وہاں لفظ جو ہے ایک علامتی طور پر آیا ہے. مطلب آپ جو کچھ بھی ہے صبح سے شام تک وہ لکھتے ہیں, آپ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ مختلف سچویشن میں آپ نے کیا رسپانس دیا. ایک صورتحال پیدا ہوئی
وہاں آپ کے مائنڈ کو کچھ سوچنا تھا تو آپ نے کیا سوچا. ایک موقع تھا جہاں آپ کو کچھ بولنا تھا، وہاں آپ کیسا بولے. ایک منظر آپ کے سامنے آیا، اس کو دیکھا آپ نے، دیکھ کر کیا احساس پیدا ہوا آپ کے اندر. تو یہ جو آپ کی ساری فیکلٹیز ہیں ان کو صبح شام آپ استعمال کرتے ہیں. تو کوئی پازیٹیو استعمال کرتا ہے، کوئی نگیٹیو استعمال کرتا ہے، کوئی خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، کوئی اپنی خواہش کے مطابق استعمال کرتا ہے. تو یہ فیکلٹیز جو ہے، یہ آپ کی شخصیت جو ہے، یہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، صبح شام تک آپ کیسا استعمال کرتے ہیں وہ واچ کیا جا رہا ہے، واچ کیا جا رہا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے. دیکھیے اس میں ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوئی پرفیکٹ ہو سکتا ہے. انسان سے غلطیاں ہوں گی، انسان سے غلطیاں ہوں گی، اور غلطیاں خود بھی مطلوب ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان غلطی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا جو غلطی کرے اور توبہ کرے، غلطی کرے اور اللہ سے معافی مانگے. یہ بھی دیکھیے سادہ بات نہیں ہے. یعنی غلطی کر کے توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی سادہ بات نہیں ہے. یہ ایک نئی شخصیت ایمرج کرتی ہے، ایک نئی شخصیت ایمرج کرتی ہے. جب آپ سے غلطی ہو گئی، اور پھر ریپینٹنس آیا، اب بہت زیادہ محاسبہ کیا آپ نے، بہت انٹراسپیکشن کیا آپ نے، تو سارے اندر کی فیکلٹیز آپ کی جاگ پڑتی ہیں، اب نئی شخصیت ایمرج کرتی ہے آپ کے اندر. اس کی مثال میں دوں گا آپ کو. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رکھے گئے. اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو حکم دیا کہ جنت میں تم آزاد ہو، جو چاہے کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا، اس درخت کا پھل مت کھانا. ایک درخت. تو ایک براہ راست ان کو حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے غلطی کی اور اس درخت کا پھل کھا لیا جا کر کے. تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی غلطی تھی، ایک گناہ کا فعل تھا. لیکن پھر آتا ہے حدیثوں میں، قرآن میں بھی، کہ ان کو ریپینٹنس ہوا اور روتے رہے بہت دنوں تک. وہ بہت زیادہ انٹراسپیکشن کیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. صرف معافی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلا پیغمبر بنایا. اس پر میں نے سوچا تو ایک بہت عجیب بات دریافت ہوئی کہ ریپینٹنس یا توبہ جو ہے وہ ایک نئی شخصیت ایمرج کرنے کا ذریعہ ہے. ایک فاصلہ ہوگا حضرت آدم کے اس پھل کو کھانے میں اور پھر حضرت آدم کو پرافٹ بنانے میں. ایک فاصلہ ہوگا. جس وقت حضرت آدم نے پھل کھایا تھا اس وقت والے آدم نہیں رہوں گا اس وقت جب کہ انہیں پیغمبر بنایا گیا. ان کے اندر ایک نئی شخصیت ایمرج کی ہوگی، نئی سوچ آئی ہوگی، نئے جذبات آئے ہوں گے، نئی پرسنالٹی بنی ہوگی، ایک نیا انسان ابھرا ہوگا ان کے اندر. تو وہ اللہ کی نظر میں اس قابل ٹھہرا ہوگا کہ ان کو پیغمبر بنا دیا جائے. تو جب آپ سے کوئی خطا ہوتی ہے اور آپ کا اندر ریپینٹنس آتا ہے، آپ توبہ کرتے ہیں، تو سادہ بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک شخصیت نئی آپ کو ابھرتی ہے جو اتنا ہو سکتا ہے، اتنا بڑھ سکتی ہے کہ آپ کو خدا، اب تو پیغمبری ختم ہو گئی ہے لیکن آپ کو کوئی بڑا درجہ اللہ تعالیٰ دے دی. یہ حضرت آدم کی مثال جو ہے بہت عجیب مثال ہے کہ غلطی کر کے اگر آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کے اندر اس کی شخصیت میں ایک نیا پروسیس شروع ہوتا ہے، ایک نیا پروسیس. توبہ اگر کرتا ہے آدمی، اس کی سوچ، اس کے جذبات، اس کے ساری فیکلٹیز میں ایک نیا
ڈائریکشن آ جاتا ہے. اور ہوتے ہوتے یہ پروسیس اپنی تکمیل میں پہنچ کر کے ادب کے لیے بنا کے پیغمبر بنا دیے گئے. عام انسان کے لیے ہوگا کہ اس کو بھی کوئی بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام مل جائے گا. تو کیسی عجیب بات ہے یہ توبہ میں چھپی ہوئی ہے. تو ہمیں ہر شخص کو یہ کرنا ہے کہ خود اپنا نگراں بن جائے, اپنا نگراں بن جائے, اپنے آپ کو جنتی شخصیت بنانے کا کوئی دھن سوار ہو جائے اس کے لیے دھن. اور جب غلطی ہو تو فوراً توبہ کرے, وہ غلطی ہو تو فوراً وہ اپنا محاسبہ کرے. وہ اصل چیز یاد رکھیے, اللہ کی شریعت میں اصل چیز یہ نہیں کہ آپ غلطی نہ کریں, ہرگز نہیں. اصل چیز ہے غلطی پہ اصرار, یعنی غلطی کر کے اسی پر اصرار کرنا, شرمندی نہ ہو, ریپینٹنس نہ ہو, ٹھٹھائی آپ کے اندر رہے, سرکش بنے رہیں آپ. یہ اصل غلطی ہے. تو یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ انسان غلطی نہ کرے. حدیث میں آتا ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن, اور پھر یہ بھی ہے کہ وخیر الخطائین التوابون. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم خطا کار ہیں. یہ خطا کار معنی سب سے خطائیں سب سے سوچتی ہیں, اور سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو خطا ہو تو اس کے بعد فوراً توبہ کرے, فوراً توبہ کرے. تو میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں, اور آپ اس مشن کو دوسروں تک پہنچائیں کہ دنیا میں ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ اینیمل بن کر رہیں, اینیمل بن کر رہیں اس لیے نہیں آئے کہ بس گھر اور کار اور موٹر اور فیملی اور مال اولاد اسی میں جیاں مر جائیں. اس کے لیے نہیں بھیجا گیا اللہ تعالیٰ آپ کو. اس لیے بھیجا ہے کہ آپ یہاں کے حالات میں اپنے آپ کو ایک ڈیولپڈ پرسنالٹی بنائیں, اپنا انٹلیکچوئل سینس میں, اسپریچول سینس میں, ڈیوائن سینس میں ایک اعلیٰ پرسنالٹی, ایک پازیٹیو پرسنالٹی. جو اس قابل ٹھہرے اللہ کی نظر میں کہ موت کے بعد اس کو جنت میں جگہ دی جائے. تو یہ میرا تجربہ ہے پوری زندگی کا کہ لوگ مٹیریل کلچر میں جیتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ اس کی پرائز کا دے رہے ہیں, بہت بھاری پرائز دے رہے ہیں, یعنی انٹلیکچوئل ڈوارفزم کا شکار ہو رہے ہیں. مادی ترقیوں میں جینا سادہ بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک انٹلیکچوئل ڈوارف بنا رہے ہیں اپنے آپ. تو ایسا آدمی نے دنیا کا کام کرنا, آخرت کا کام کرنا, نہ دنیا کا کام کرنا, آخرت کا کام کرنا. کیسا عجیب بھٹا ہے جو ہر انسان کے حصے میں آ رہا ہے. تو آپ کو اپنے لیے بھی اسی مشن کو اختیار کرنا ہے, اور دوسروں کو بھی اس بات سے باخبر کرنا ہے کہ دنیا میں تمہارے لیے ایک بہت بڑا امکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے, لیکن مادی چیزوں میں مشغول ہو کر تم اس امکان کو اویل نہیں کر پاتے ہو. تو یہ غلطی مت کرو, یہ غلطی مت کرو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے انسان کو سب سے بڑی بات جو بتانے کی ہے وہ یہی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
We'll be starting with the question answer session now. All the online viewers are requested to send their questions on info@cpsglobal.org. I repeat, info@cpsglobal.org. Naseeb, questions? Okay, we'll start with the question answer session now. مولانا یہ سوال کراچی پاکستان سے آیا ہے مسٹر عبدل لطیف صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ہر مذہب سے اوپر اٹھ کر صرف انسانی محبت کی بات کرتے ہیں. مولانا صاحب یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ میں یہ تو خود ساختہ مذہب ہے. یہ سوال پہلا سوال ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن و حدیث میں؟ یہ تو اس کو کہتے ہیں ہیومنزم. یہ ہیومنزم والوں کا مذہب ہے. دیکھیے اس دنیا میں ہم آئے تو ہم نے خود اپنے کو بنایا نہیں ہے. یہ دنیا بھی ہم نے خود نہیں بنائی. تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھ کو کس نے بنایا؟ یہ دنیا کس نے بنائی؟ تو جو بنانے والا ہے وہ کیا چاہتا ہے، اس کا کریشن پلان کیا ہے، یہ جاننا ہے. اپنا آپ اپنے دماغ سے ہم نہیں بنا سکتے ایک آئیڈیالوجی. تو اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں خود سے اپنے دماغ میں انہوں نے ایک آئیڈیالوجی بنائی. تو اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے، اس کا آتھینٹسٹی کیا ہے، اس کا بیس کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک شیطانی شیطانی تدبیر ہے. ایک آدمی خوبصورت نام سے پھنسانا چاہتا ہے انسان. اصل بات دیکھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کی، پھر پیغمبروں کو بھیجا بتانے کے لیے کہ واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ. پچھلے پیغمبروں کے زمانے میں جو کتابیں آئیں وہ محفوظ نہیں رہیں. اب قرآن جو ہے محفوظ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی. تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ قرآن میں اس کا حوالہ کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں اگر ایک شخص جو قرآن کو نہ مانتا ہو تو اس سے پر گفتگو ہوگی کہ اس کو نہ ماننا کا جو اس کا موقف ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس پر بات ہوگی. اور ایک آدمی اگر قرآن کو مانتا ہو تو اس سے پوچھا جائے گا کہ قرآن میں اس کا ریفرنس کہاں ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بیس لیس بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. مولانا اگلا سوال بھی کراچی سے ہے مس سائرہ لطیف کا. انہوں نے لکھا ہے ایک شخص نے لوگوں سے قرض لے رکھا ہے، بعد میں وہ شخص الرسالہ مشن سے وابستہ ہو گیا
اور اپنی زندگی کی اصلاح کر لی۔ اب وہ شخص اس طرح دعا مانگنے لگا، اے اللہ اس دنیا میں میرے حالات اس طرح بنا دے اور مجھے توفیق دے کہ میں لوگوں کا قرض ادا کروں، اور اگر میں قرض کی ادائیگی سے پہلے مر گیا تو اے اللہ تو میری طرف سے میری تلافی کر دینا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک بندے کی طرف سے اس کے قرض کی تلافی کر دے گا؟ نہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اس قرض کی تلافی سے وہی آدمی کر سکتا ہے جس سے آپ نے قرض لیا ہے۔ جو لوگ جس آدمی نے کسی سے قرض لیا ہے، یا تو وہ قرض ادا کرے یا اس انسان جا کہے کہ مجھے معاف کر دو۔ اگر اس انسان نے معاف کر دیا تو معاف ہو جائے گا۔ باقی اس طرح کی دعا جو ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ قرض کے معاملے میں دیکھیے یہ ہے شریعت کا مسئلہ کہ قرض معاف نہیں ہوتا۔ یا تو آپ قرض ادا کریں یا اسی انسان سے جا کر کہیں کہ بھائی میں اس حال میں نہیں ہوں کہ تم کو دے سکوں قرض، تو مجھے معاف کر دو۔ دعا سے مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس انسان سے ملیے، اس انسان سے کہیے، اگر وہ انسان معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا۔ مولانا اگلا سوال ہے مسٹر آشیش تیواری کا، انہوں نے کانپور سے لکھا ہے۔ انہوں نے سوال میں یہ لکھا ہے مولانا کہ مین از اے اسپرچل بینگ انڈرگوئنگ اے بریف مٹیریل ایکسپیرئنس. He lives his life in a material bubble, considers himself the owner of the bubble and makes long-term plans. But the day the bubble bursts, he is confronted with the reality of life. My question is, why are so few people aware of the temporary and uncertain nature of life? Why such forgetfulness in this age of information? کیا چیز ہے کوشچن کا؟ مولانا وہ وہی پوچھ رہے ہیں کہ جو مٹیریل ایکسپیرئنس جو انسان محسوس کرتا ہے وہ ٹیمپرری ہے، لیکن وہ اس چیز کو مولانا انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا آج کی انفارمیشن ایج پہ۔ تو ایسا کیوں ہے کہ انسان اس چیز کو نہیں سمجھ پاتا کہ مرنے کے بعد جو ریالٹی آف لائف ہے اس کے سامنے آنے والی ہے اور وہ اسی میں مبتلا رہتا ہے؟ اس کا انفارمیشن ایج سے کوئی تعلق تو ویسے میں نہیں آیا۔ اس کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ جو چیز دکھائی دیتی ہے، جس کا ہم فوراً ایکسپیرئنس کرتے ہیں، وہ آدمی کی جلد پکڑ لیتا ہے اس بات کو، اور جو چیز سوچ کر جاننا ہوتا ہے، جو ہڈن ہے، جو ڈسکوری کر کے پتہ ہوتی ہے، اس سے لوگ بے خبر رہتے ہیں۔ تو قرآن میں جو ہے کہ یعلمون ظاہر من الحیات دنیا، کہ ظاہر ہے جو دکھائی دیتا ہے، جو آبزرویبل ہے، اس میں پھنسے رہتے ہیں لوگ۔ اور دوسری چیز جو سوچ کر جاننے والی ہے، تو چونکہ آپ عقل کو استعمال نہیں کرتے، اس سے بے خبر رہتے ہیں وہ۔ یہ میں سمجھتا ہوں۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر مظہر صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے، مولانا شرک کی بڑی قسمیں تو ہم سبھی جانتے ہیں اور ان سے بچ بھی جاتے ہیں، لیکن شرک کی کیا کوئی ایسی قسم بھی ہے جو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے اور جانے انجانے میں شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ شرک کی وہ چھوٹی قسمیں بتائیے جو عام آدمی سمجھ نہیں پاتا اور ان سے کیسے بچا جائے؟ دیکھیے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک ہے شرک خفی، ایک ہے شرک جلی۔ تو شرک جلی جیسے کہ بت پوجنا ہے، وہ شرک جلی ہے، تو آدمی فوراً سمجھ لیتا ہے۔ شرک خفی یہ ہے کہ وہ اس طرح دکھائی نہ دے جیسے بت دکھائی دیتا ہے، لیکن عملاً وہ اسی کے ہم مانا ہو۔ کیونکہ اصل چیز جو ہے، دیکھیے، آپ کا یعنی کسی چیز کو کنسرن بنانا، کسی سے بہت زیادہ افیکشن ہونا، کسی سے بہت زیادہ آپ کا اٹیچمنٹ ہو جائے، تو ادر دین گاڈ اس قسم کا تعلق کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔
قرآن میں دیکھیے افرائیت من اتخذ الہ ہوا، یعنی اپنی خواہش کو اس نے الہ بنا لیا. گویا کہ اپنی خواہش کے معاملے پہ آدمی مشرک بن سکتا ہے. تو کیسے؟ بس خواہش کے پیچھے دوڑ رہا ہے، جو خواہش چاہتی ہے وہی کر رہا ہے. تو اس نے کہا خواہشی کو اپنے کنسرن بنا لیا. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ خواہش تو کوئی بت کی طرح کی چیز ہے نہیں، کوئی دکھائی دینے والی چیز نہیں، لیکن خواہش کے پیچھے چلنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ الہ بنانا ہے اس کو. تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ آدمی حیران سوچتا رہے، کیونکہ قرآن میں کہ الا اللمم، یعنی مس، لمم مطلب ہے مس کرنا، یعنی چھو جانا. تو آدمی غلطیاں کرے گا لیکن فوراً اس کو توبہ کرنا چاہیے. تو اصل جو آئیڈیل حالت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی شرک خفی سے بچا ہوا ہو، شرک جلی سے بچا ہوا ہو. لیکن اگر اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو فوراً اس کے اندر ریپینٹنس آنا چاہیے اور معافی مانگنا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا اور اس کو دوبارہ قبول فرمائے گا. تو شرک خفی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو دیکھنے میں بت جیسی نہ ہو لیکن اپنی کیفیت کے اعتبار سے اس کے اندر وہی جذبات ہوں کہ کسی اور چیز کو آپ نے بہت زیادہ اپنا کنسرن بنا رکھا ہے، بہت زیادہ اٹیچمنٹ اس سے آپ کو ہے، اس سے آپ کو اسٹرانگ افیکشن ہو گیا ہے. تو یہ سب چیزیں صرف اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہیں. جب آدمی ان چیزوں کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرے تو پھر وہ شرک خفی، شرک جلی اسی کو کہتے ہیں. نہیں، شرک خفی اسی کو کہتے ہیں، شرک خفی. مولانا اگلا سوال رائے پور سے ہے، مسٹر ادریس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے پرسنالٹی از اے ٹرم آف ماڈرن لینگویج. واٹ واز دا ٹرم یوزڈ ان حدیث اینڈ قرآن فار پرسنالٹی؟ دیکھیے آج کل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا لفظ بولا جاتا تھا فزیکل سینس میں. عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا لفظ تو فزیکل سینس بولا جاتا ہے، لیکن قرآن میں وہ اسپریچول سینس میں ہے. ذالک جزاء متقی جو ہے وہ اسپریچول سینس میں ہے، یعنی اپنی سوچ کو پازیٹیو بنانا، اپنی خواہشوں کو پازیٹیو بنانا، اپنے جو انٹلیکچوئل فیکلٹی ہے اس کو اسپریچولائز کرنا. یہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ قرآن کے اعتبار سے. تو آج کل چونکہ سارا زور آدمی کے فزیکل حیثیت پر دیا جاتا ہے، اس لیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ لغت کے اعتبار سے تو نہیں ہے اسی سینس میں. ڈکشنری کے معنی نہیں کہ صرف باڈی کو آپ ڈیولپ کریں، یہ مطلب نہیں ہے. لیکن عملاً جو ہے اس کا مطلب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا مطلب عملاً یہ بن گیا ہے کہ فزیکل ڈیولپمنٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن زیادہ اہمیت دیتا ہے یعنی اسپریچول ترقی کو، ذہنی ترقی کو. اس وجہ سے ہم اس کو ایکسٹینڈیڈ سینس میں یا اس کو ریئل سینس میں لیتے ہوئے کہیں گے کہ اسلامی نقطہ نظر سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے روحانی ترقی، ذہنی ترقی، شخصیت کی ترقی، جس کے لیے قرآن میں تزکیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے، مولانا اقبال عمری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے غیر مادی زندگی کی بات کرتے ہیں تو صوفی یا سادھو کہا جاتا ہے. مولانا ایسا کیوں؟ نہیں تو ہم غیر مادی کا وہ مطلب ہمارا نہیں ہے. وہ تو جنگل میں چلے جانا اور انسانوں سے دور چلے جانا کے معنی میں لیتے ہیں. ہم وہ معنی میں نہیں لیتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مادی چیزوں کو بہت ضرورت لینا، بہت رائش نہیں. دیکھیے انگریزی میں 3 لفظ بولا جاتا ہے، نیڈ، کمفرٹ، لگژری. نیڈ، کمفرٹ، لگژری. میں سمجھتا ہوں کہ نیڈ کے درجے میں لیا جائے یہ صحیح طریقہ ہے. وہ صوفی لوگ جو بولتے ہیں وہ تو بالکل اپنے کو کاٹنا اور ریاضت، روحانی ریاضتوں کے نام پر وہ
الگ ہو کر کے ایک زندگی گزارنا، وہ ایک الگ ہی چیز ہے. وہ ہم جو بات بولتے ہیں وہ یہ ہے کہ نیڈ کے درجے میں اختیار کرو باقی چیزیں، نہ کمفرٹ کے درجے میں نہ لگژری کے درجے میں. یہ کیونکہ اگر آپ اس کو نیڈ سے آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کا ٹائم نہیں رہے گا سوچنے کا، ٹائم رہے گا یعنی اپنے انٹلیکچوئل فیکلٹی کو ڈیولپ کرنے کا. مسئلہ یہ ہے وہ حرام نہیں ہے، یعنی کمفرٹ اور لگژری حرام نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے ٹائم کل کرتا ہے، آپ کی انرجی کو کل کرتا ہے، آپ کے منی کو کل کرتا ہے. اس سینس میں وہ بہت ہی یعنی ہلاکت خیز ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کمفرٹ اور لگژری حرام ہے، نہیں. میں کہتا ہوں کہ جو آدمی کمفرٹ اور لگژری کو اپنا یعنی نشانہ بنائے گا تو وہ اس قیمت پہ ہوگا کہ جو دوسرا جو بڑا کام ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اسپریچل ڈیولپمنٹ، وہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کا سارا ٹائم اسی میں نکل جائے گا، اس کا پیسہ اسی میں خرچ ہوگا، اس کی انرجی اسی میں خرچ ہوگی، اس کی توجہ اسی میں خرچ ہوگی. اس سینس میں کہتا ہوں، یہ حرام حلال کے سینس میں نہیں کہتا. مولانا اگلا سوال ہے عمر آباد سے مولانا فرد احمد صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے دین میں عقل کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا اگر دین عقل سے ہوتا تو پاؤں کے نیچے کا مسا ہوتا، اوپر کا نہیں. اس کے بارے میں نہیں، وہ حضرت علی قول الگ معنی میں ہے. عقل تو قرآن بھی میں یعنی بار بار استعمال ہوا، یعنی عقل جو ہے قرآن میں بار بار یعنی وہ آدمی کو ابھارا گیا کہ وہ اپنے عقل کو استعمال کرے. اب سورہ آل عمران میں پڑھیے مثلاً ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، لبان عقل، کہ خدا کی تخلیق میں نشانیاں ہیں، خدا کی تخلیق میں یعنی وہ سب کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ آپ دریافت کریں، مگر لب والوں کے لیے، اولو الباب کے لیے. وہ تو جگہ جگہ ایسا ہے، کہیں حجر کا لفظ ہے، کہ لب کا لفظ ہے، کہ عقل کا لفظ ہے، کہیں تدبر کا لفظ ہے. یہ سب اسی لیے ہے کہ آدمی اپنی عقل کو استعمال کرے. جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ تو قرآن کی نفی ہے. قرآن کی نفی ہے کہ اسلام میں عقل کا دخل نہیں. قرآن تو کتنی سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جس میں کہ کہتے ہیں کہ عقل کو استعمال کرو. عقل ہی سے غور فکر ہوتا ہے، اور غور فکر ہی سے آدمی بڑی بڑی باتوں کو دریافت کرتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. مولانا اگلا سوال مس نغمہ صدیقی کا ہے دلی سے. انہوں نے پوچھا ہے ہاؤ کین وی ڈفرینشیٹ بٹوین مٹیریل گریڈ اینڈ مٹیریل نیڈ؟ دیکھیے اس کی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ لائن نہیں کھینچ سکتے ہم، یا آپ کے اپنے اوپر ہے. اس کی ڈیفینیشن میں نزدیک یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے اتنا ضروری ہو، لذت کے لیے اور تفریح کے لیے اور آرام کے لیے جب آپ جئیں گے تو پھر کمفرٹ آئے گا، لیزری آئے گی. اور وقت ضرورت آپ جب اتفاق کریں گے تو اسی کو نیڈ کہا جاتا ہے. لیکن کوئی دوسرا آدمی آپ کو فیس اس کی لسٹ نہیں دے سکتا، آپ کو خود اس کی لسٹ بنانی پڑے گی. کوئی بھی لسٹ نہیں دے سکتا. آپ کو خود یہ سوچنا ہے کہ وہ کون سی میری یعنی مصروفیتیں ہیں جو کل کر رہی ہیں میرے ٹائم کو، جو میرے انرجی کو سالو کر رہی ہیں، جو مجھے ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں. تو ہر آدمی کو خود ہی اس کا فیصلہ لینا ہے، کوئی دوسرا آدمی اس کو لائن نہیں کھینچ سکتا.
مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مس صبا حسین کا. انہوں نے لکھا ہے Everything in this world happens according to God's scheme, but man has been given freedom of thought and action so that he can be tested. Then what is the role of dua? Can man get everything by doing dua to God? نہیں دیکھیے، دعا جو ہے قرآن کے ایک آیت سے سمجھ آتی ہے. قرآن میں ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یعنی اللہ کی طرف اٹھتا ہے پاک کلمہ. پاک کلمہ مطلب اچھی دعا، اور اس کو اوپر لے آتا ہے عمل صالح. عمل صالح کا مطلب ہے موافق دعا عمل. آپ ایک پلان کرتے ہیں صحیح راستے پر، اور اس پلان میں جب آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو دعا جو ہے اس میں اس کے ساتھ ساتھ ضروری کہ آپ جو دعا آپ کر رہے ہیں اس کے موافق عمل کریں. اگر صرف دعا کریں اس کے موافق عمل نہ کر رہے ہوں تو دعا قبول نہیں ہوگی. ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اونٹ کو چھوڑ کر توکل کروں. آپ نے فرمایا کہ ایک الحاق فتوکل، پہلے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو. تو دعا بلا شبہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن دعا کرنے والا سنسیئر ہے کہ نہیں، اس کی سنسیئرٹی اسٹیبلش ہوتی ہے اس بات سے کہ اس کے موافق قبول کرنا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. مثلا آپ رزق کی دعا کر رہے ہیں، رزق حاصل کی، اور صبح شام بستر پڑے ہوئے ہیں، اب کوئی کام نہیں کرتے، تو وہ دعا بے معنی ہے. وہ دعا بے معنی ہے. یعنی دعا کرنے میں آپ سنسیئر ہیں، دعا کرنے میں آنیسٹ ہیں. یہ اسٹیبلش ہوتا ہے اس بات سے کہ آپ خود اپنی طاقت کو لگائیں گے اسی راستے میں. جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سچ مچ سنسیئر ہیں اس معاملے میں، تو اس وقت اللہ کی رحمت آپ کی طرف آتی ہے. یعنی خود تو آپ سنسیئر نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ دعا کریں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ایسی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. مولانا اگلا سوال کانپور سے ہے مسٹر آشیش تیواری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب, thank you for your reply to my earlier question. My reference to information age in the question was to emphasize the freely available information today on all topics. Anybody can do an online search to get information on any topic, and yet nobody seems to be aware that the life is completely uncertain and can come to an end at any time. کوئی نیا کوشچن اس پہ مولانا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آج کل آن لائن پہ کسی بھی سبجیکٹ کو لے کے پوری انفارمیشن اویلیبل ہے, تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ڈسپائٹ آل دس انفارمیشن آف بینگ اویلیبل یہ انسان نہیں جان پاتا کہ لائف جو ہے وہ انسرٹین ہے اور کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اصل میں دیکھیے یہ بھی ایک متھ ہے, میں سمجھتا ہوں. یعنی انٹرنیٹ پر انفارمیشن نہیں ہے, جنگل ہے. انفارمیشن نہیں ہے, جنگل, ایک جنگل ہے اس میں. تو آپ کو اپنی عقل استعمال کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ بس 2 منٹ کتنا ہوتا ہے وہاں بتا دے آپ کو, نہیں. ایک جنگل آپ کو سامنے لاتا ہے وہ انٹرنیٹ. اس جنگل میں آپ کو خود فیصلہ کرنا پڑتا ہے قانون کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن جس کو ہوتے ہیں انفارمیشن ایکسپلوژن, وہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو کنفیوژن تک پہنچا ہے. موجودہ زمانہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ایج آف انفارمیشن ایکسپلوژن. لیکن میرا تجربہ یہ کہ ایک جنگل ہے انفارمیشن کا, اس میں لوگ سوا کنفیوژن کچھ نہیں ملتا. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ میں روزانہ انگریزی اخبار پڑھتا ہوں, جو ٹاپ کا انگریزی اخبار انڈیا کا, اس کو روزانہ پڑھتا ہوں. اور اس میں جو آرٹیکل آتے ہیں, ایک تو خبریں ہوتی ہیں, تو خبریں تو ایک خبریں پڑھ لیجیے, جو ہوا وہ بتا دیتا ہے وہ.
لیکن جو آرٹیکل ہوتے ہیں اس پہ ویوز ہوتے ہیں، ویوز، اس میں سوا کنفیوژن کچھ ملتا نہیں. نیوز میں تو مل جاتی ہے باتیں، لیکن ویوز جو دیتے ہیں جو لوگ تو صرف کنفیوژن دیتے ہیں. آج بھی میں نے صبح ایک اخبار میں پڑھا کچھ ایسے یعنی آئٹم ویوز والے، تو اس میں سوا کنفیوژن کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ انفارمیشن ایکسپلوژن کا زمانہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں انفارمیشن جنگل کا زمانہ ہے، کیونکہ اتنی معلومات بھری ہوئی ہیں اس کے اندر، تو آپ کو کیسے سارٹ آؤٹ کریں، آپ اس کو کیسے سمجھیں، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. آدمی کا حال یہ ہے کہ وہ بزی ہے کہیں کسی جاب میں، کسی بزنس میں. ہماری طرح سے تو کوئی ہے نہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے صرف اسٹڈی کرتا ہو. تو جو لوگ بھی استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ کو، بستا ہوں سوا کنفیوژن کے اور کچھ ملتا نہیں. میں اس اپنے تجربے سے یہی سمجھ پایا ہوں. مولانا اگلا سوال ہے سولہ پور سے مولانا یعقوب عمری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے دین میں عقل کو استعمال کرنے کا حدود کیا ہے؟ کوئی حد نہیں. حد کیا ہے؟ حد ہے سنسیئرٹی. کوئی حد نہیں ہے. صرف آپ سنسیئر ہوں، بس آپ سنسیئر ہوں. مثال کے طور پہ کہ میں ایک بات بتاؤں کہ ہر آدمی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین روزانہ نماز میں، عقل کو استعمال نہیں کرتا. مجھے ایک آدمی نہیں ملا جو عقل کو استعمال کرتا ہو. حالانکہ اسے بہت بڑا آئٹم ہے اس کے اندر. کسی بھی نماز سے آپ پوچھے، بس الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا بغیر عقل کو استعمال کیے. میں نے اپنے عقل کو استعمال کیا. میں سوچا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ خدایا تیرا شکر ہے، تو کیسے بڑا شکر نکلے گا جو اللہ کے رب العالمین کی شان نشان ہو. جبکہ میں طرح طرح کے تجربات ہر وقت مجھ سے گزرتے ہیں. مطلب کسی نے مجھے سزا دیا، کسی نے میرا نقصان کر دیا، کسی نے میرا مال ہڑپ کر لیا، کسی نے کوئی نوشش کریٹ کر دیا، اس میں پریشان کر دیا مجھ کو. یعنی ہر دن، ہر صبح شام لوگ کوئی نہ کوئی ایسی باتیں تجربے گزرتے ہیں جس سے شکایتیں آتی ہیں، کمپلینٹ آتی ہیں. تو میں کیسے کہوں بڑا شکر کیسے میرے منہ سے نکلے گا؟ میں جی رہا ہوں ناشکری میں، کہہ رہا ہوں خدا تیرا شکر ہے. تو میں اس کو دریافت کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے ایک پورے کلچر کو دعوت دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بندے بھلاؤ ان باتوں کو تاکہ تم بڑا شکر کر سکو. بھلاؤ سب باتوں کو، شکایتوں کو بھلاؤ اور نقصان کو بھلاؤ جو تم پر پیش آ رہا ہے. یعنی یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ آپ بندے بھلاؤ ان باتوں کو، کیونکہ کون دنیا میں ایسا ہے جس کو کہ یعنی نیگیٹو ایکسپیرئنس نہ ہو رہا ہو؟ کوئی ایسا نہیں ہے. ایسا کوئی ایک بھی انسان نہیں ملے گا آپ کو جس کو نیگیٹو ایکسپیرئنس نہ ہو. یہ لوگ شکایتوں میں جیتے ہیں، ہر آدمی شکایت میں جیتا ہے جس سے بھی ملیے آپ. ابھی آپ یہاں نکل کے جائیے روڈ پر کسی سے بات کیجیے، وہ شکایت بولے گا. کہیں بھی آپ دیکھیے تو ہر آدمی دل میں شکایت لیے ہوئے، دل میں نفرت لیے ہوئے، دل میں انتقام جذبہ لیے ہوئے، دل میں طرح طرح کے نیگیٹو تھاٹ لیے ہوئے. اب اس طرح کے کیفیات میں وہ جی رہا ہے، پھر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو رب العالمین کے درجے کا شکر کیسے نکلے گا اس کی زبان سے؟ تب میں سمجھ آیا کہ اس آیت میں یہ بات، یہ میسج ایک چھپا ہوا ہے. وہ یہ کہ اے بندے، تو اگر چاہتا ہے کہ وہ بڑی عبادت کر سکے جس کو الحمدللہ کہا جاتا ہے، تو بھلا شکایتوں کو بھلا، نفرتوں کو بھلا، نقصانات کو بھلا. جب تک بھلائے گا نہیں تب باتوں کو، تب تک شکر نہیں کر پائے گا. جسے برنر شاہ نے کہا تھا کہ دا موسٹ ان ایجوکیٹڈ پرسن از ون ہو ہیز نتھنگ ٹو فارگیٹ. میں یہ کہوں گا کہ سب زیادہ یعنی وہ آدمی
یعنی شکر، اس کو میں اس طرح کہوں گا کہ شکر کرنے کے لیے آپ کو فارغت کرنا پڑتا ہے. اگر آپ فارغت نہ کریں تو اپنا شکر بھی جئیں گے. زبان سے کہیں گے الحمدللہ، حقیقت میں اپنا شکر بھی جینے والے ہوں گے. تو یہ عقل کو استعمال کرنی ہی پڑتی. بات سمجھ آئی؟ اگر عقل کو میں نہ استعمال کرتا تو کچھ بھی سمجھ آتا، بس الحمدللہ بولتا رہتا میں. تو میں سمجھا کہ الحمدللہ جو ہے وہ کلر ہے تمام نگیٹیوٹی کا. الحمدللہ رب العالمین ایک ہی آیت نہیں ہے، وہ قاتل ہے ہر قسم کی منفی جذبات کی، ہر قسم کے برے خیالات کی، ہر قسم کی شکایت کی، ہر قسم کی نفرت کی، جتنے بھی منفی آئٹم ہیں اس سب کی قاتل ہے. اور جب آدمی اس طرح نماز پڑھ کے نکلے تو کیسا ایک نیا انسان ہوگا وہ. آپ غور کیجیے، جس طریقے سے الحمدللہ والا کلچر اختیار کرے، اس طریقے سے وہ نماز پڑھ کر نکلے تو ایک نیا انسان ہوگا وہ، جو شکایتوں سے خالی ہوگا، انتقام سے خالی ہوگا، منفی جذبات سے خالی ہوگا. کیوں؟ وہ سمجھے گا کہ اگر میں اپنے آپ کو خالی نہیں کیا تو میں الحمدللہ کہنے کے قابل نہیں رہوں گا. الحمدللہ رب العالمین کہنے قابل جب بنوں گا میں جب کہ اپنے آپ کو پیوریفائی کروں، پیوریفائی کروں اپنے آپ کو، تب میں کہہ سکوں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے. یہ عقل کو استعمال کرنے سے بات سمجھ آتی ہے. مولانا اگلا سوال رائے پور سے آیا ہے مسٹر ادریس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا پلیز ایکسپلین دی verse of chapter 4 verse number 120 of Quran where it is mentioned that Satan says انہیں سمجھاؤں گا تو وہ اللہ کی بناوٹ کو بدلیں گے. بولے یغیرن خلق اللہ، جی یہی بولے یغیرن خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو کسی اس پہ کوئی مضمون آیا سر نہیں ہے؟ پانچویں پارے میں ہے یار اس طرح کی آیت پانچویں پارے میں ہے. آیا ہے جی اب نہیں ہونا نہیں. اچھا انشاءاللہ میں اس آیت کو لے کر کے رسالہ میں ایک دو سوال لکھوں گا، اس میں آپ دیکھ لیجیے گا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم آیت ہے اور ترتیب سے پوری وضاحت نہیں ہو پائے گی اس وقت. تو میں انشاءاللہ اس آیت کو لے کر کے ایک دو سوال لکھوں گا. ہمارا جو میگزین ہے رسالہ اس میں. مولانا اگلا سوال دلی سے مولانا زکوان ندوی صاحب کا ہے. انہوں نے آپ سے 2 قرآن کی آیتوں کو واضح کرنے کے لیے کہا ہے. پہلی آیت چیپٹر 2 آف قرآن ورس نمبر 201 ہے، جس میں آیا ہے Our Lord grant us good in this world as well as good in the world hereafter. سیکنڈ جو ہے وہ چیپٹر 28 ورس نمبر 77 ہے، جس میں آیا ہے Seek the home of the hereafter by means of that which God has bestowed on you and do not forget to take your portion in this world. اس پر سوال آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں. دیکھیے پہلی آیت تو وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جی اس میں بھی بات ہو کہ میری اس میں بھی ایک ڈسکوری ہے، بہت عجیب ڈسکوری. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ہمارے رب، دے ہم کو دنیا کا حسنہ اور دے ہم کو آخرت کا حسنہ، ہم کو بچا آخرت کے عذاب سے. تو میں نے سوچا کہ دنیا کا حسنہ تو اللہ نے دے رکھا ہے آلریڈی ہمارے دعا کے بغیر ہی. یہ بہت ایک عجیب بات مجھے دریافت ہوئی اس میں، کیونکہ دیکھیں قرآن میں ہے کہ وہ آتاکم من کل ما سألتموہ، ہم پیدا ہوتے نہیں اور دنیا میں سب کچھ پیشگی طور پر وہ موجود ہے. یہاں سورج ہے، یہاں پانی ہے، یہاں آکسیجن ہے، یہاں زمین سے غلے نکل رہے ہیں،
یعنی ساری چیزیں جو ہم چاہتے ہیں وہ پیشگی موجود ہے یہاں پر. تو یہاں کیوں کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دے دنیا کا حسنہ، تو آلریڈی ملا ہوا ہے. تو میں نے اس آیت کو اس طریقے سے پڑھا کہ ربنا قد آتیتنا فی الدنیا حسنہ فآتنا فی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ تو نے دنیا میں ہمیں دے دیا حسنہ، تو آخرت کا حسنہ بھی دے دے. آلریڈی دے دیا تو نے. یعنی اس میں ایک ہڈن مفہوم ہے اس آیت میں کہ آپ سوچیں کہ میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دنیا کا، وہ تو آلریڈی ملا ہوا ہے. قرآن سے ثابت ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، سب کچھ دے دیا تم کو جو تم کو درکار تھا دنیا میں. تو میں نے یہ دعا اس میں سے پائی کہ خدا تو نے دنیا میں سب کچھ دے دیا جو مجھے چاہیے تھا، اب آخرت میں بھی دے دے جو مجھے درکار ہے. ربنا قد آتیتنا فی الدنیا حسنہ فآتنا فی الآخرۃ حسنہ. تو ایک عجیب اس کے اندر ایک دعا کا مضمون چھپا ہوا ہے، بہت عجیب. اور دوسری جو آیت ہے وہ ابصارت میں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ، کیا ہے بول بات وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کھانا کمانا ہے وہ بھی حاصل کر لو. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، یہاں سیٹل کیا ہے، تو دنیا سے جو لے کے جانا ہے آخرت کے لیے وہ اس کو نہ بھول، اس کو حاصل کر اور اس کو لے کر آخرت میں جا. یہ مطلب ہے اس کا. آج کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ بھول دنیا سے اپنا حصہ، یعنی حصہ کا مطلب حصہ آخرت. نہ بھول دنیا سے اپنا حصہ آخرت. یہ مطلب ہے کہ دنیا میں خوب ترقی کرو، خوب دنیا بناؤ، یہ مطلب ہرگز نہیں اس کا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، نہ بھول دنیا سے حصہ آخرت. یعنی دنیا میں ایسی زندگی گزارو جو آخرت تمہارے کام آئے. یہ وہی چیز ہے جو حدیث میں ان الفاظ میں ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اسی حدیث کی اسی آیت کی بات تشریح ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ فصل یہاں بونا ہے اور اس کا پھل وہاں پانا ہے. یہ مطلب اس آیت ہے. ہرگز کا مطلب نہیں کہ دنیا میں خوب حاصل کرو، یہ اس کا مطلب نہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر محمد فرقان صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جنت ہائی کلچر، ہائی ایٹیکیٹس، اچھے کردار کے لوگوں کے لیے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جنت میں اچھے کردار کے غیر مسلم بھی جائیں گے جیسے مدر ٹریسا وغیرہ؟ میں نے کردار سے یہ مطلب نہیں ہے، میرا آپ نے اس کو دوسرے معنی میں لے لیا. ڈیوائن کریکٹر میں مراد ہے، یہ میری مذہب ہرگز نہیں ہے. ڈیوائن کریکٹر نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ابتغاء رضوان اللہ، آپ اللہ کے منشا کو پڑھیں، اللہ کے منصوبے کو جانیں، اللہ کی آیات پر غور کریں اور اللہ کے لیے اللہ والا عمل کریں. یہ مراد ہے. اس سے میری مراد صرف ڈیوائن کریکٹر ہے، مجرد کریکٹر نہیں. مولانا اگلا سوال امر نگر سے مسٹر محمد اخلاق صاحب کا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا غلطی کرنے کے وقت یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں،
اور خدا میری غلطی کو دیکھ رہا ہے اور غلطی پھر بھی ہو جاتی ہے، کیا یہ ڈٹھائی اور سرکشی میں آئے گا جبکہ بعد میں غلطی پر شرمندگی بھی ہوتی ہے؟ اب یہ آدمی خود سمجھ سکتا ہے کہ کیا چیز چاہیے کہ نہیں ہے. آپ خود سمجھیے کہ غلطی کر کے آپ کے اندر شرمندگی آئی کہ نہیں آئی. یہ تو اندر کی بات ہے، دوسرا آدمی کہہ جانے گا. شرمندگی میں یہ شامل ہے کہ آدمی رکا ہے اس سے. اگر نہیں رکا ہے تو شرمندگی کہاں ہے؟ اس غلطی سے رکے اور توبہ کرے. یہ آدمی خود سمجھ سکتا ہے، یہ دوسرا آدمی اس پر کوئی ورڈکٹ نہیں دے سکتا. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مسٹر شاہ عمران حسن صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، ضرورت حرام کو حلال کر دیتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب مثلا ایک آدمی ہے، بھوکا ہے، مرنے کے قریب ہو رہا، کھانے کچھ ہے نہیں، تو اس وقت اس کو خنزیر بھی کھانا جائز ہوتا ہے اس کے لیے. تو اس طرح کی صورتیں ہیں. دوسری اس کو آپ توسیع کر سکتے ہیں. اور دوسری صورتوں پر حقیقی ضرورت اگر ہے، کوئی حقیقی ضرورت، یعنی خود ساختہ طور پر آپ کسی کی ضرورت سمجھیں کسی چیز کو، وہ مطلب نہیں ہے. حقیقی ضرورت یا یہ کہیں کہ ضرورت شرعی، اگر ضرورت شرعی پیدا ہو گئی ہو تو وہاں پر یعنی بلا شبہ حرام چیز بھی حلال ہو جائے گی وقتی طور پر. لیکن اس میں ضرورت شرعی شرط لازم ہے. بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ آبجیکٹو طور پر آپ کو جائزہ لینا ہوگا کہ کیا واقعہ یہاں ضرورت شرعی پیدا ہو گئی ہے. جیسے مثال کے طور پر آتا ہے اسلام زمانے کے بعد واقعات کہ ایک صحابی کو مار پیٹ رہے تھے، کہو کہ لات الہ ہے، عزا بھی الہ ہے. تو اب وہ مسئلہ اس کا تھا کہ یا تو کہو یا مرواؤ اپنے آپ کو. تو یعنی مار سے بچنے کے لیے ان کا دیا کہ ٹھیک ہے جو تم کرو بھی سچ ہے. تو جان کا خطرہ ہو، اس طرح کا ضرورت شرعی پیدا ہو جائے تو اس وقت وقتی طور پر کوئی چیز جو حرام ہو شریعت کو حلال ہو جاتی ہے. لیکن اس کا تعین آدمی خود کر سکتا ہے کہ واقعی یہ ضرورت شرعی ہے کہ نہیں ہے. مولانا اگلے سوال سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو دوحہ قطر سے مولانا عبد الباسط عمری صاحب نے لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا میں بچپن سے سنتا آ رہا تھا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن سوچ ہمیشہ جوان رہتی ہے، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ ایسا کیوں ہے. آج آپ کی تقریر سے معلوم ہوا کہ اصل روحانی ارتقاء ہے، ہمارا جسمانی ارتقاء نہیں، اس لیے ذہنی ارتقاء پر فوکس کرنا چاہیے. مولانا آج کی تقریر سے ذہنی ارتقاء پر فوکس کرنے کی جو سوچ تھی اس سوچ میں ہلچل پیدا ہوئی. اگلا سوال مولانا لکھنؤ سے ہے، مسٹر محمد مونس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کے چیپٹر 20 ورس نمبر 76 میں بتایا گیا ہے کہ پیراڈائز صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا تزکیہ کریں. یہ تزکیہ کیا ہے، اس کو واضح کریں. اس میں تو پوری کتاب ہے ہماری، پڑھیے اس کو. تزکیہ کے نام سے بھی ہے اور کتاب معرفت کے نام سے ہے. تزکیہ جو ہے اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں تو چھوٹی کتاب اگر پڑھنا ہے آپ کو تو تزکیہ کے نام سے چھپی ہے، وہ 50 صفحے کی. زیادہ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہوں تو کتاب معرفت پڑھیے. کتاب تزکیہ والی کتاب جی الگ سے بھی ہے، الگ میں چھپی ہے. جی کیا نام ہے اس کا؟ تزکیہ نفس. اس کا نام ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کے نام سے 50 صفحے کا پمفلٹ ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور موٹی کتاب ہے کتاب معرفت کے نام سے، وہ بھی سب تزکیے کی بات ہے اس میں، اس کو آپ پڑھیے.
مولانا ہم بتانا چاہیں گے کہ ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈڈ ہے, سی پی ایس کی ویب سائٹ پہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اگلا سوال غازی آباد سے ہے, مسٹر زبیر صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, پیپل سے دیٹ دا صوفی کانسیپٹس لائک کشف, الہام ایٹسٹرا ڈو ناٹ گو اگینسٹ دی قرآن, سو دے آر پرفیکٹلی ایکسیپٹیبل. واٹ از یور اوپینین؟ نہیں, یہ کشف وغیرہ کچھ بھی نہیں, بے حقیقت ہے. قرآن ہی کرائیٹیرین ہے. جو چیز قرآن سے مطابقت رکھے اسی کو مانا جائے گا, جو مطابقت نہ رکھے وہ نہیں مانا جائے گا. کشف کوئی انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے. کشف جو ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے. میں اس کو انڈیپینڈنٹ سورس نہیں مانتا. مستند سورس جو ہے, اتھینٹک سورس ہے صرف قرآن اور سنت ہے بس, اور کچھ نہیں. مولانا یہ سوال آیا ہے مولانا ذکوان ندوی کا, دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, کل رات کو ایک صاحب کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت یہاں میرے ساتھ کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں داڑھی کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے. میں نے کہا کہ اس طرح کا سوال درست نہیں. کوئی شخص جب ایک پودا لگاتا ہے تو پہلے وہ اپنا سارا فوکس جڑ پر دیتا ہے, نہ کہ پتیوں پر. اس طرح ہم کو قرآن کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم قرآن کی بیسک ٹیچنگز پر قائم ہیں یا نہیں, مثلا اللہ کا خوف اور انسان سے محبت وغیرہ. اس سوال کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ داڑھی کو ہاں جی ہاں, تو ٹھیک جواب دیا. پہلے یہیں سے, یعنی اسلام کی بگننگ جو داڑھی سے نہیں ہوتی. یہ تو ایک معلوم بات ہے کہ اسلام کی بگننگ داڑھی سے نہیں ہوتی ہے. اسلام کی بگننگ ہوتی ہے معرفت سے, یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سے. تو پہلے اگر آپ کہیں داڑھی رکھو تو یہ آپ کا اپنا طریقہ ہوگا, یہ قرآن حدیث کا طریقہ نہیں ہوگا. باقی داڑھی میں بھی داڑھی رکھی ہے, آپ دیکھ لیجیے. داڑھی کو میں اگر نہ مانتا تو میں کیوں داڑھی رکھی ہوئی. Okay, we will end the session now. Thank you.